بیلنس ڈائٹ میں جی ہمارا جو بیلنس ڈائٹ ہے اس کا طریقہ کار بڑا ڈفرینٹ ہے. اس میں ہم ہر چیز کھلاتے ہیں لیکن اس کو پورشن کنٹرول کے ساتھ, ٹائپ آف میل کے ساتھ. آٹے کی ٹائپس ہے نا, تو ہم ایسا آٹا ایڈوائز کرتے ہیں جو کوئی مہنگا بھی نہیں ہوتا, ہر کوئی افورڈ کر سکتا ہے. ہم ایسے چاول ایڈوائز کرتے ہیں جو ہر کوئی افورڈ کر سکتا ہے, مہنگا بھی نہیں ہے, مشکل بھی نہیں ہے بنانا. تو ہماری جو میرا جو طریقہ کار ہے علاج کا وہ ڈفرینٹ ہے, دوسرے ڈاکٹر سے ڈفرینٹ ہے. دوسرے ڈاکٹر بھی ٹھیک کر رہے ہیں, میں کسی کو غلط نہیں کہتا, لیکن میرا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ چاہے جتنی بھی زیادہ ہائی شوگر کیوں نہ ہو, 3 چیزوں کی کمبینیشن سے میں نے لاکھوں مریض ٹھیک کیے اور آپ بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں. جنرلی بھی بتا دینا کہ یہ اس طرح اتنا کھانا کھائیں, اس پورشن میں کھائیں اگر ایک بندے کو شوگر ہو گئی ہے. اچھا دیکھیں, یہ بڑا اچھا کوشچن ہے آپ کے کہ اس پورشن میں کھائیں. دیکھیں ایک ڈائبیٹک پیشنٹس کی جو ڈائٹ ہوتی ہے نا, وہ اس کے سارے سفیئرس کو کور کرنا ہوتا ہے نا. تو میں ایک سمپل سا رول بتا دیتا ہوں, اس سے سمجھنے والے سمجھ جائیں گے کہ یار ان کا کھانا ہونا کیا چاہیے. ٹھیک ہے. دیکھیں اس میں میں ان کو کہتا ہوں پلیٹ رول. میرے ٹرم ہے ایک میری اپنی پلیٹ رول کہ جی شوگر پیشنٹ کی جو پلیٹ ہے, کون سی پلیٹ؟ کھانے کی پلیٹ. اس کا جو رول ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے. اس پلیٹ میں ایک پارٹ ہونا چاہیے سیلڈ کا, جس میں زیادہ تر ویجیٹیبل سیلڈ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. دوسرا پارٹ ہونا چاہیے پروٹین کا, جس میں چکن بھی ہو سکتا ہے, گوشت بھی ہو سکتا ہے, یا مچھلی بھی ہو سکتا ہے, مٹن بھی, جو پروٹین کی قسم. پروٹین کی کوئی کائنڈ ہو. اگر فرض کریں کوئی غریب ہے, افورڈ نہیں کر سکتا گوشت, تو ہم اس کے لیے دال ایڈوائز کرتے ہیں کہ یہاں پروٹین کی جگہ پہ تم دال رکھ لو, کوئی بھی دال, یا چنے یا کابلی چنے یا لوبیا, یہ ساری چیزیں پروٹین کا. اچھا ایک پورشن پروٹین کا ہو گیا, ایک سیلڈ کا ہو گیا. تیسرا پورشن میں دیتا ہوں ان کو کاربس کا, جس میں روٹی بھی ہوتی ہے, جس میں چاول بھی ہوتے ہیں, جس میں ملٹی گرین آٹے کی روٹی ہوتی ہے, جس میں جو کے آٹے کی روٹی ہوتی ہے, جس میں بلکہ جو ملٹی گرین آٹا صحت نیچرلز کا جو ملٹی گرین آٹا ہے اس میں یہ خصوصیت ہے کہ اس میں چاہے آپ اس کی 2 روٹیاں بھی کھا لیں, ٹھیک ہے, ہاں اس سے شوگر نہیں بڑھتا. دوسرا یہ کہ اس کا ٹیسٹ عام آٹوں کی نسبت یا عام جو دوسرے برانڈز ملٹی گرین آٹا کریں اس کا ٹیسٹ بہتر ہے, اس کی رنگت بہتر ہے. کیونکہ بعض اوقات پیشنٹ کیا کہتا ہے, ڈاکٹر صاحب آپ نے جو آٹا دیا وہ کالے رنگ کا, مجھ سے تو کھایا نہیں جاتا, میری والدہ کھائی نہیں سکتی, کالی روٹی میں کس طرح کھاؤں. ٹھیک ہے. تو وہ جو ہمارا جو آٹا ہے صحت نیچرلز کا ملٹی گرین آٹا, اس کی رنگت بھی بہتر ہے, وہ آٹا بھی اتنے زیادہ آپ کا جو ہے ایل فگر میں نہیں آتا ہے, ایسے ایل کلر میں نہیں آتا, اور زیادہ زود ہضم بھی ہے, پلس شوگر لیول نہیں بڑھاتا. تو اس طرح کی ایڈوائسز ہم اس میں 1-2 روٹیاں کھا سکتے ہیں. جی. وہ آٹا صرف وہاں سے خریدے گا یا کوئی پوڈ کاسٹ کا میزبان ہے اس کو بھجواتے بھی ہیں آپ؟ بھجوا بھی دیتے ہیں اس کو عام آدمی, ہم پیشنٹ آن لائن لے سکتا ہے. آن لائن وہ تو پیسے دے کے لینا پڑے گا نا اس کو. اچھا وہ یہ ہے نا. اچھا ناظرین, یہ جسٹ میں مذاق کر رہا, ڈاکٹر سے میری بڑی پیاری یاد اللہ ہے, ہمارے بھائیوں جیسا تعلق ہے, تو یہ میں ویسے ہی جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ضرور آن لائن لے لیں, یہ میں ویسے ذرا شغل لگا رہا تھا. جی بھائی. اب یہ 3 چیزیں ہوں گی پلیٹ میں. اچھا اب اس میں تھوڑا سا پروسیس بھی ہے. پلیٹ میں کوشش کرنی چاہیے یہ 3 چیزیں آ گئی, بیلنس ڈائٹ آ گئی, کاربس بھی ہو گئے, پروٹین بھی ہو گئے, اور ایک چھوٹا سا پارٹ ہم فیٹ کو دیتے ہیں, ہیلدی فیٹ کو. اب 3 پارٹ تو ہو گئے نا, اب ہیلدی فیٹ اس میں نہیں ہے. ہیلدی فیٹ میں یوزلی میں ایڈوائز کرتا ہوں کہ یا 1 آدھ چمچ جو ہے نا آپ کھانے میں اولیو آئل کا لے لیں. اب چاہے وہ جو سیلڈ رکھی ہوئی ہے اس کے اوپر ڈال کے اولیو آئل لے لیں, یا اس کو چمچے کے ساتھ ویسے کھا لیں. اب اس کی جو ہے نا فریکوینسی کیسے ہوگی, لینا کیسے. پہلے آپ نے جو پہلا پورشن سیلڈ رکھا تھا وہ پہلے لینا ہے, ٹھیک ہے جی, سیلڈ پہلے کھانا ہے, ساتھ ہی اس کے 1 چمچ آپ نے ایکسٹرا ورجن اولیو آئل کا لے لینا ہے. ٹھیک ہے. 10 سے 15 منٹ ویٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. پھر آپ نے پروٹین لینی ہے, جو بوٹی یا دال کی شکل میں پروٹین رکھی ہے وہ آپ لے لیں, یا اگر آپ کے پاس وائٹ چاول ہیں کاربس کے پورشن میں تو دال اس کے اوپر ڈال کے وہ لے لیں. لیکن سیلڈ اولیو آئل لینے کے 15 سے 20 منٹ کے بعد. وجہ اس کی یہ ہے کہ جو فائبر آپ کے اندر جائے گا سیلڈ کی شکل میں, وہ آپ کی کاربس کی جو ایبزارپشن ہے اس کو سلو ڈاؤن بھی کرے گا, کم بھی کرے گا, اسپائکس نہیں آئیں گے, شوگر کنٹرول میں رہے گی. اور کیسے کنٹرول میں رہے گی؟ روٹی چاول کھانے کے ساتھ. یہ نہیں کہ آپ فاقے ہو جائیں اور کچھ بھی نہ کھائیں, وہ سب چیزیں کھانے کے ساتھ آپ کا شوگر لیول کنٹرول کرے گی. تو یہ سائنس ہے جو کہ ڈائبیٹک ڈائٹ میں ہوتی ہے. اچھا زبردست. اچھا ڈاکٹر صاحب, جو آج کل ظاہر ہے گرمیاں ہیں, فروٹ بڑے سارے آ رہے ہیں, چیری ہے, اس کے علاوہ آم آ جائیں گے, اس کے بعد اور بھی جو بھی سارے فروٹس آ رہے ہیں. تربوز ہے ایک جو بڑا زبردست ہے. اب شوگر والا بندہ تربوز کھائے کہ نہ کھائے, کیا کرے؟ یا پری ڈائبیٹک جو ہے وہ تربوز کھا سکتا کہ نہیں؟ دیکھیں پری ڈائبیٹک تو کھا سکتا ہے, لیکن دونوں چاہے وہ ٹائپ 2 ہے, ٹائپ 1 ہے یا پری ڈائبیٹک ہے, تربوز سب کھا سکتے ہیں. اب آپ کہیں گے کیسے؟ اس کا طریقہ ہوتا ہے. دیکھیں نا, ہمیں کسی چیز کو منع, خاص طور پہ جو نیچرل چیزیں ہوتی ہیں نا, فروٹ زمین سے اگتا ہے, ٹھیک, اللہ تعالیٰ کی نیچرل پھل ہے. روٹی,
चावल, गंदम ज़मीन से, तो मैं नहीं मना करता, मैंने आपको बताया ना, मैं सारी चीज़ें अलाउ करता। इसी तरह तरबूज तो मैं मना ही नहीं करता, तरबूज का सिर्फ मैं करता हूँ कि आप अपनी शुगर लेवल के हिसाब से तरबूज को आपने क्वान्टिफाई करना है। कैसे कि अगर आपका शुगर लेवल थोड़ा सा हाई साइड पे तो सिर्फ एक स्लाइस आप उसका ले सकते हैं, और वो भी आपने खाने के साथ कंबाइन नहीं करना, आपने उसको इवनिंग में ले लें या जब खाना नहीं खाया उस वक्त, जब खाना नहीं खाना, 2-4 घंटों का वक्फा, 2-4 घंटे का वक्फा हो, ताकि वो जो स्पाइक खाने से आई होती है तो उसके साथ उसकी स्पाइक कंबाइन करके बहुत ज्यादा हाई। एक तो ये, दूसरा ये कि अगर आपकी शुगर लेवल कंट्रोल्ड है या आप हाइपोग्लाइसीमिया में, शुगर लेवल लो भी होता है पेशेंट का, लो लेवल में जा रहे हैं, तो आप थोड़ा सा ज्यादा तरबूज भी ले सकते हैं, मना नहीं किया गया, क्योंकि तरबूज में जो उसका मिनरल कंटेंट है, जो वाटर कंटेंट है, बहुत अच्छा है, इंसान के लिए बड़े फायदे हैं उसकी। एक बात, दूसरा ये कि इवन अब आप बात करेंगे, आम आ गया, अब आप बात करेंगे, मुझे नेक्स्ट सवाल आपका आम के बारे में होना था, तो मैंने जज कर लिया। अब आम जो है वो मीठा है, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा है, उसका ग्लाइसेमिक लोड भी काफी ज्यादा है, लेकिन मैं वो भी एडवाइस करता हूँ पेशेंट को, लेकिन तरीका उसका कुछ बताता हूँ, उसमें उसकी क्वांटिफाई करते हैं, उसके पोर्शन साइज को कंट्रोल करते हैं। हम जो नॉर्मल डायबिटिक है, जिनका HbA1c भी ठीक है, थोड़ा बेहतर शुगर लेवल जा रहा है, तो उनको आधा आम एक वक्त में दे देते हैं, वही भी खाने से फासले पे, ठीक है। लेकिन वो पेशेंट जिनका शुगर लेवल डाउन है, हाइपोग्लाइसीमिया में है, इंसुलिन पे है या सल्फोनाइल यूरिया पे, तो उनको हम एक टाइम में एक आम भी देते हैं, अलाउ करते हैं। तो हम तो सारे फ्रूट अलाउ करते हैं, लेकिन उसको हम पोर्शन साइज के साथ पेशेंट को एजुकेट करते हैं कि आप इस तरीके से इतनी पोर्शन में आपने लेना है और इस टाइम लेना है। तो जब वो हमारी एडवाइस पे अमल करता है, वो फ्रूट भी इंजॉय करता है, समर को भी इंजॉय करता है, सारे फ्रूट खाता है, और जब HbA1c कराता है, पता कितनी होती है? लेस देन 6। ओके, क्योंकि उसने एडवाइस पे, हमारी एडवाइस पे अमल किया होता है। तो हमारा तो तरीका है जरा दूसरे हजार से जरा डिफरेंट है। अच्छा, आड़ू भी आजकल आने वाला है। आड़ू बेहतरीन फ्रूट है। आड़ू और अमरूद जो है वो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए समझें बहुत ही फायदेमंद है, और वो और क्योंकि उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत लो है, उनके आड़ू तो मीठे भी होते हैं, आड़ू मीठे भी होते हैं, लेकिन ग्लाइसेमिक इंडेक्स उनका कम है, उसका ग्लाइसेमिक लोड कम है। तो एक टाइम पे कितने आड़ू खा सकता है? एक टाइम पे अगर शुगर कंट्रोल्ड है और कोई ऐसा मसला नहीं है, HbA1c भी अंडर 6 है, तो वो तो 2 आड़ू भी एक टाइम पे खा सकते हैं। लेकिन शुगर अनकंट्रोल्ड है, जैसे HbA1c 10 से ऊपर जा रहा है, या उसका रैंडम लेवल भी वो तो 350-400 को शुगर है, तो उस टाइम भी हम कहते हैं आड़ू का, ये कहते हैं कि एक आड़ू तुम खा सकते हो, लेकिन वो भी खाने से फासले पे। हाँ, खाने के फासले में। लेकिन जो मैंने आपकी सारी गुफ्तगू सुनी है, या हमारी इससे मैंने नतीजा अखज़ किया कि जो चीज़ें भी आपने खानी है, अगर फ्रूट लेना है तो वो खाने से वक्फा, और हमारी जो हैबिट्स हैं वो ऐसी हैं कि हम खाने के साथ ही फ्रूट खाते हैं। हाँ, ये गलत बात है। या तो आपको खाने से पहले खाना चाहिए जब बाकी खाली पेट हो, या फिर आपको खाने से 1-1.5-2 घंटे बाद खाना चाहिए जब कि खाना हजम हो चुका हो, ताकि इसकी स्पाइक और खाने की स्पाइक दोनों कंबाइन है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये शुगर वाला या प्री डायबिटिक खजूर खा सकते हैं? देखिए, वही बात यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि खा सकता है। हाइपोग्लाइसीमिया में, लो शुगर लेवल में खजूर ही देता हूँ, मैं मीठा नहीं देता, या मैं कोई कोल्ड ड्रिंक्स को एडवाइस नहीं करता। मैं पेशेंट्स को, डायबिटिक पेशेंट्स को यही एडवाइस करता हूँ कि हाइपोग्लाइसीमिया अगर शुगर लेवल लो हो रहा है तो 1, 2, 3 खजूर आप ले सकते हैं, ताकि शुगर लेवल ऊपर चला जाए, नॉर्मल हो जाए।